باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، چونکہ آج عالمی طور پر ویمن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ مناسب جانا گیا کہ کیوں نہ عورتوں کے حوالے سے ہی ہم بات کریں۔ عورت کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اس کو لے کر، اور پھر خواتین کی عزت، ان کی آبرو کس طرح سے خدا چاہتا ہے اس کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے ایک گزار سکیں۔ تو اس دن میں خاص طور پر سب سے پہلے تو میں نے لکھا ہے یہاں پہ ہیپی ویمن ڈے، کہ آپ کو میری طرف سے خواتین کا عالمی دن مبارک ہو۔ اور یہ ایک اچھی اور عمدہ بات ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ خواتین کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں سوچا جاتا یا اتنا زیادہ بہتر نہیں فیل کیا جاتا، یا یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید وہ دوسرے درجے کی مخلوق ہیں، وہاں پہ خواتین کا عالمی دن منا کر اس بات کو ثابت کرنا یا اس بات کو ظاہر کرنا کہ خواتین اصل میں دوسرے نمبر کی نہیں بلکہ خداوند خدا کے کلام کے مطابق ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اور حضرت آدم کے سامنے جب اما حوا کو لایا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے، کہ خدا نے محسوس کیا کیا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاتون جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ مددگار کے طور پر ہے، اور خدا نے قطعی یہ نہیں کہا کہ میں اس کی طرح کوئی اور انسان بناؤں گا، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ میں مددگار کے طور پر بناؤں گا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مددگار نہ صرف کمزوریوں میں یا باقی معاملات میں، بلکہ مددگار ہمیں تب بھی درکار ہوتا ہے جب ہمیں قوت چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ ایک وہ فورس ہے جس کا ہم نے کبھی اتنا اندازہ نہیں کیا، یا جس پر ہم شاید اتنا فوکس نہیں کرتے، لیکن عورتوں کے عالمی دن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک مددگار کے طور پر ہے، اور خدا نے کہا کہ انسان کا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور اس کے لیے خدا نے پھر مددگار بنایا، اور وہ مددگار بالکل اس کے ایکول بنایا، اس کے برابر بنایا۔ خدا نے قطعی طور پر اسے کچھ کمتر نہیں رکھا۔ یہ ہم نے بعد میں اسے اپنے سے کمتر سوچا یا سمجھا یا جانا، یا جس طرح سے، لیکن خدا کا مقصد، خدا کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم عورت کو اپنے سے کمتر رکھیں۔ اور اس بات کا ثبوت سب سے زیادہ اگر عورت کی وکالت کی ہے پوری کائنات، پوری دنیا، اگر سب سے زیادہ کسی نے عورت کی وکالت کی ہے تو وہ یسوع مسیح۔ اگر کسی نے عورت کو درجہ دیا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر کسی نے عورت کی شان کو بنایا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر کسی نے عورت کی آبرو کا خیال رکھا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح آپ دیکھیں عین فعل کے وقت جب ایک عورت پکڑی جاتی ہے تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس نے گناہ نہیں کیا سب سے پہلے وہ اسے پتھر مارے، کیونکہ یسوع مسیح قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو مردوں کا معاشرہ ہے اس میں مرد کو تو کوئی کچھ نہ پوچھے، مرد کو کوئی کچھ نہ کہے، لیکن جہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہو تو سزا صرف اور صرف عورت کو ملے۔ وہاں پہ یسوع نے بیلنس کیا، یسوع نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے، یہ گناہ گار ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو اس کے گناہ میں شامل ہے وہ بھی یہاں پہ اسی طرح سے سزا کا حقدار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عورت کو تو آپ سٹوننگ کریں اور مرد کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ
यीशु मसीह ने तमाम तौर पर औरत को और मर्द को एक लेवल पर लाकर और लोगों को ये सिखाया कि आपको औरत की इज्जत करने की ज़रूरत है। और तो यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा औरत को कदर दी, इसलिए ताकि खुदा के औरत को बनाने का जो मकसद है वो लोगों पर वाज़ेह हो जाए। अब ज़रा गौर करें कि जहाँ जहाँ पे भी औरतों का जिक्र मिलता है आपको, तो यीशु मसीह उनके अमल को देखकर उनकी शान को हमेशा बढ़ाते हैं, उनको अच्छा दर्जा देते हैं। जब मरियम ने यीशु मसीह के सर पर इत्र डाला तो यीशु मसीह ने कहा कि इसकी यादगारी में ये किया जाएगा, मेरी मौत की यादगारी में ये क्या इस औरत को याद रखा जाएगा। अब देखिए यीशु मसीह जो है वो चाहते क्या हैं, वो चाहते ये हैं कि जिस तरह से पहले किया जाता था कि मर्दों को तो याद रखा जाता है उनके कामों में, उनके मामलात में, लेकिन औरतों को कुछ भी दर्जा नहीं दिया जाता, चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों ना करे। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले तो ये असूल इंसान की ज़िंदगी में दाखिल किया कि औरत अगर कोई बड़ा काम करती है तो उसे वैसे ही दर्जा दिया जाए जैसा दर्जा मर्द को मिलता है। औरत के दर्जे को मर्द के दर्जे से कम नहीं किया जा सकता है। अगर वो मेहनत करती है, वो आगे बढ़ती है, वो कोई कारनामा अंजाम देती है, कोई बड़ा काम करती है, तो जिस तरह का मुकाम आप मर्द को देंगे, जैसे इज्जत आप मर्द को देंगे, जिस तरह से आप मर्द के मुतालिक सोचेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों में मशहूर करेंगे, वैसे ही आपने औरत के हवाले से भी करना है। और ये करके दिखाया यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ने ये कहा कि इस औरत की याद में जहाँ जहाँ अंजीर की मुनादी होगी ये बात भी कही जाएगी, इसका जिक्र किया जाएगा, इसका चर्चा किया जाएगा, इसलिए क्योंकि इसने एक बड़ा काम किया। और अब देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश से ही औरत के मुकाम को खुदा ने जो है वो उस लेवल पर बढ़ाया और औरत को मर्द के ना सिर्फ बराबर बिठाया बल्कि औरत की इज्जत को बढ़ाया। एक आम, और ये मुकस्सा मरियम कहती भी है आपने मुतालिक, एक आम जो औरत है जिसके मुतालिक इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, उस औरत को यीशु मसीह की वालिदा बनाकर एक औरत को एक बुलंद दर्जा अता किया खुदा ने और यीशु मसीह के वसीला से। और वहीं से ही यीशु मसीह जो है वो हमेशा औरतों को दर्जा देते रहे। आप देखें कि यीशु मसीह हत्ता के जब यीशु मसीह सलीबी रास्ता पर है तो वहाँ पे आप देखें तो आपको खवातीन रोते हुए भी दिखाई देती हैं और मुकस्सा मरियम सलीब के रास्ते पर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती हुई भी दिखाई देती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कर दिया कि औरत को ऐसा दर्जा मिल जाए कि जहाँ पे भी अंजील की मुनादी की जाए वहाँ पे औरत के मुकाम को पूरे तौर पर ऑब्जर्व किया जा सके, वहाँ पे देखा जा सके कि वाकई ही जो औरत है वो काबिल कदर है, वाकई ही जो औरत है वो काबिल सिताइश है, वैसे ही जो औरत है उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि वो हाँ इतना ज़रूर है, ये ज़रूर है कि औरत को बाहया होना चाहिए, तो ये मर्द के लिए भी है कि मर्द को भी बाहया होना चाहिए। औरत को अपने मुतालिक अपने सारे यानी कि मामलात के मुतालिक बड़ा मोहतात होना चाहिए, तो मर्द को भी होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है कि मर्द के लिए रूल्स और हैं औरतों के लिए रूल्स और हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने ये इन रूल्स को दोनों के लिए बराबर किया और औरतों के इस आलमी
दिन में हमें इस बात को प्रमोट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आप देखिए इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं, बल्कि ये आपके मददगार के अगर तौर पर है तो फिर मददगार की इज्जत करना, उसका एहतराम करना, उसका ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मददगार कुछ आम नहीं होता है। अब देखें कि रिलकुस हमारी मदद करता है तो मददगार कभी भी आम नहीं होता है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। और औरत के मुकाम को ज़रा आप समझें। मैं तो सोचता हूँ कि मर्द के अंदर कभी भी शायद इतनी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती हैं जितनी क्वालिटीज़ औरत के अंदर होती हैं। मर्द एक वक्त में एक काम कर सकता है, अगर 2-3 काम दे दो तो मर्द का दिमाग फटने लग जाता है, लेकिन औरत एक वक्त में कई काम कर सकती है। आप देख लें, घरों में देख लें, एक तरफ वो झाड़ू लगा रही है, एक तरफ उसने हो सकता है चाय रखी हो, एक तरफ उसने हो सकता है मशीन भी लगाई हो। वो 3-4-5 कामों को एक ही वक्त में मैनेज करते हो, कुछ भी नहीं होता उसे, ना सर में दर्द हो रहा होता है, ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। मर्द को कहते हैं जरा कि जी आप ये भी करें साथ ये भी करें, तो मर्द साहब ने उधर ही उसने कहना है लो एक ही वक्त में इतने काम थोड़ी होते हैं, एक वक्त में मैं एक ही काम करूँगा। तो औरतें देखें कि कितना दर्जा है उनका, खुदा ने कितना अच्छा ब्रेन बनाया है और खुदा ने कितनी ज़्यादा उन्हें कुव्वत दी है कि वो एक वक्त में कई काम कर सकती हैं। एक तो इस बात से हमें उनकी इज्जत करने की ज़रूरत है कि खुदा ने उन्हें इज्जत दी है, ये खुदा ने उन्हें क्वालिटी दी है, हमने तो नहीं दी है। जब खुदा ने क्वालिटी दी है तो हमें उस क्वालिटी को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। फिर आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप ज़रा गौर करते जाएं, तो एक औरत जो है जब वो माँ बनती है तो उस दौरान में हो सकता है उसका जी चाह रहा कोई चीज़ खाने को, कुछ भी, कोई ऐसा चटपटा कुछ खाने को जी चाह रहा हो, या हो सकता है उसका कोई गोश्त खाने को जी चाह रहा हो, या कोई सब्ज़ी खाने को जी चाह रहा है, या कुछ भी, या कुछ पीने को जी चाह रहा। तो वो सबसे पहले क्या सोचेगी? वो सबसे पहले ये सोचेगी कि ठीक है मेरा जी तो चाह रहा है, लेकिन इससे क्या मेरे बेबी को नुकसान तो नहीं होगा। तो अब देखिए ज़रा गौर करें, वो औरत अपने से ज़्यादा उसका ख्याल कर रही है जिसे उसने इस दुनिया में लाना, यानी कि अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आपका, आपके बच्चे का ख्याल किया जा रहा है। उसे अपनी ख्वाहिशात की परवाह नहीं है, लेकिन उसे इस बात की परवाह है कि इस बेबी को दुनिया में लाने के लिए मुझे क्या क्या सेक्रीफाइस करना, क्या क्या कुर्बानियाँ देनी है, और वो दे रही है। अपनी खुराक में दे रही है, अपनी सोच में दे रही है, अपनी नींद में दे रही है, अपने उठने में दे रही है। हो सकता है उसके सर में दर्द हो सकता है उसकी बॉडी में पेन हो, उसका जी चाह रहा हो पेन किलर लेने को, और उसे पता भी हो कि मैंने अभी ये पेन किलर ली तो मेरा ये जो दर्द है वो जाता रहेगा, लेकिन वो नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? इसलिए क्योंकि उसे एहसास इस बात का है कि हो सकता है कि इससे मेरे बेबी को कोई नुकसान हो। तो आपकी खातिर सोचिए ज़रा, कुर्बानियों पर गौर करें। एक औरत की आपकी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा बर्दाश्त का मादा है उसके अंदर। हमारा सर दर्द करे, हम सारे काम जो हम कहते हैं ठीक है यार बाद में देखेंगे, पहले ये दवाई तो खाओ ना, तो सेट तो होना, फिर बाद में देखेंगे बाकी सारे मामला। लेकिन ये जो औरत है वो इस तरह से नहीं करती है, वो आपको, आपके घराने को देखकर फैसला लेती है और सोचती है कि नहीं, मुझे वो फैसला लेना है जिससे मेरे घर को फ़ायदा हो। और इस तरह से उसके फैसले जो वो कर रही होती है, बेशक कई दफ़ा ख़राब भी हो सकते हैं, वो तो किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन मोस्टली वो जो फैसले ले रही होती है वो आपके घर के लिए, फ़ायदे के लिए ले रही होती है। और ये एक बर्दाश्त वाली बात है, एक हिम्मत वाली बात है और एक हौसले वाली बात है जो एक औरत के अंदर मौजूद होता है, और ये क्वालिटी है जिसे हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने इन तमाम क्वालिटीज़ को हमारे सामने रख दिया,
ہمارے سب پیش کیا تاکہ ہم حقیقی معنوں میں عورت کی عزت کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر وہ ماں ہے تو آپ دیکھیں اس کی محبت کس لیول کی، اگر وہ بہن ہے اس کی محبت دیکھیں کس لیول کی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو تب دیکھیں سارے معاملات میں اس کا لیول جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ خدا نے اسے مددگار کے طور پہ بنایا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لیے مددگار کے طور پہ بنایا گیا ہو اس کا لیول جو ہے بہترین نہ ہو. ہم کئی دفعہ خود خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ خواتین جو ہیں وہ معاشرے کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کر بھی خراب ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم اس بات کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ماحول پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے ماحول پرووائڈ کرنا. آپ اگر اپنی باڈی کو بھی ماحول پرووائڈ نہیں کرتے ہیں نا تو آپ جو کھانا کھائیں گے وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہو سکتا ہے، اسے بھی ایک ماحول پرووائڈ کرنا ہی پڑتا ہے. لہٰذا اگر ہم ماحول پرووائڈ ٹھیک نہیں کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے ویسا ماحول دیا ہی نہیں ہے جس میں رہ کر وہ پراپر طور پر ورکنگ کر سکتی. تو میں نے یہ پوائنٹس لکھے. ایک دوسرے نمبر پہ مددگار ہم نے دیکھا، پھر ہم نے برداشت کرنے والی بات دیکھی، پھر یاد رکھنے والی. خاتون جو ہے اسے خدا نے ایسا ذہن عطا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. بولنے کی بیماری عموماً مرد حضرات میں ہوتی ہے. جو خواتین ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. ہاں اگر کچھ مینٹل ٹارچر اس طرح کا نہ ہو جائے کہ انہیں یہ سارے سلسلے میں سے گزرنا پڑے، ورنہ وہ یاد رکھتی ہیں. آپ یسوع مسیح کے حوالے سے دیکھیں تو مقدسہ مریم نے ایک واقعے کو یاد رکھا، یسوع مسیح کے ساتھ منسلک آس پاس کے لوگوں کے لحاظ سے، اور اس حد تک یاد رکھا کہ لوکا رسول جو ہے وہ مقدسہ مریم کی مدد لے کر انجیل کو لکھتے ہیں. اس لیے کیونکہ مقدسہ مریم نے یہ سب کچھ پورے طور پر اپنے دل میں رکھ لیا تھا. تو خواتین جو ہیں وہ اپنے دل میں رکھتی ہیں. آپ کبھی بھی پوچھ لیں کسی عورت سے اس کے بچے کے متعلق، اسے اس کے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کی عادات کا پتہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ باپ کو ان تمام عادات کا نہ پتہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ پیار نہیں، باپ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن چونکہ ہم آج خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو باپ کے ٹاپک کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف یہی بات کریں گے کہ خواتین کی عزت، ان کی آبرو کا کس طرح سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے گھر کو لے کر ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں خوشیاں ہوں. خاتون کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں خوشی ہو. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کا گھر ہوتا ہے، جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو وہ میاں کا گھر ہوتا ہے، جب وہ بچوں میں آ جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹوں کا گھر ہوتا ہے. تو عورت کا کوئی بھی گھر نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے بنا دیا نا، ہم نے بنا دیا اس طرح کا ماحول ایسا کریٹ کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماحول اس طرح کا بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ایک خاتون اپنی کوالٹیز کو پورے طور پر جو ہے پورے کار لا سکے. تو ماحول ہم نے ایسا بنا دیا کہ اسے ایسا محسوس ہو. حالانکہ اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے تو اس کے بغیر وہ گھر پراپر نہیں رہ سکتا. آپ دیکھ لیں جہاں پہ صرف لڑکے رہتے ہیں وہاں پہ بکھرے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایک بھی لڑکی ہو وہاں پہ سب کچھ ایک سمیٹری میں ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مینجڈ ہوتی ہے. کیونکہ اصل میں عورت ہی گھر بنا رہی ہوتی ہے، وہ چاہے باپ کے گھر میں ہو، وہ چاہے شوہر کے ساتھ ہو. گھر اصل میں عورت کا ہی ہوتا ہے. ہم نے ایسا بنا دیا کہ یہ جی مرد کا گھر ہے، کیونکہ ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں نا
وہ مرد حضرات. تو اس وجہ سے یہ ماحول کریٹ ہوا. ورنہ آپ دیکھیں تو گھر تو بنا ہی عورت رہی ہے. اگر عورت گھر نہ بنائے تو ڈیفینیٹلی وہ گھر اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا ہے. تو اسی نے بنانا ہوتا ہے. بس ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے, لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی یہ جو عورت ہے یہ شوہر کا گھر نہیں ہے, یہ اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے, اور اسی نے اس گھر کو چلانا ہے اور اس کے بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا ہے. تو یقین کیجئے آپ جب اسے ایز اے مددگار, میں پہلے بھی کہتا ہوں, جب ایز اے مددگار اسے استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے سکون آنا شروع ہوا ہے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. پھر ہمت بتانے میں عورت کا جو ہے وہ جواب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں, کسی بھی مسئلے میں ہیں اور آپ کو ایک نیک سیرت بیوی ملی ہوئی ہے تو یقینی طور پر یقین کیجیے وہ آپ کے لیے فرشتے کا کام کرے گی. کیونکہ جہاں پہ آپ کو ہمت کی ضرورت ہوگی, جہاں پہ آپ گریں گے, جہاں پہ آپ پریشان ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ آپ کو کھڑی دکھائی دے گی. کیونکہ اسے خدا نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہو. جہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, موقع دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور عورت کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ آپ سب کچھ کر, یو کین ڈو ایوری تھنگ, آپ بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ خدا نے آپ کو اسی طرح سے بنایا ہے جس طرح سے مرد کو بنایا ہے. مرد کے اندر سے اگر نکالا ہے تو مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اور مرد ایک ہی بات ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو مواقع کم فراہم اگر کیے جاتے ہیں تو آپ شاید اپنے آپ کو سوچیں کہ میں شاید تھوڑا نیچے درجے پہ, اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ ہم نے کیے ہوئے ہیں, ہم نے کیے ہیں, ہم مردوں نے یہ کیا ہے سارا کچھ. آج دیکھ لیں, میں سوچتا ہوں, جب میں یہ دیکھتا ہوں معاشرے کو تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے. آپ دیکھیں, ایک باپ اور ماں, ان کے 2 یا 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, ان میں سے اگر 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, آپ جو سلوک کر رہے ہوں گے وہ سلوک پہلے دن سے ان بچیوں کو یہ بتا دے گا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے درجے ہیں. کیسے؟ آپ اگر گھر میں کچھ اچھا بنا ہے تو آپ ان بچیوں کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے تو گھر سے باہر نہیں جانا, آپ کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے, بھائی پڑھا لکھو, ٹھیک ہے, یہ بھی بھائی کو دے دیں, وہ بھی بھائی کو دے دیں, ٹھیک ہے, اپنا حصہ بھائی کو دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اور حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے وہ بیٹے کو لے کے جاتے ہیں باہر جا کے اسے جناب بڑا اچھا کچھ کھلا کھلو کے لے کے آتے ہیں واپس, اور بیٹیاں جو ہیں وہ گھر میں ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہیں. تو آپ کا یہ قصور ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, یعنی کہ جینڈر کو جو الگ الگ کر دیا کہ یہ جو کہ میل ہے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اسے دودھ مکھن دینا ہے, اور یہ چونکہ فیمیل ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس سے سوکھی روٹی بھی چلے گی. کپڑوں کی باری آئے گی تو بھی اس طرح سے. ابھی تو تب بھی خواتین اپنے حقوق کے متعلق سوچنے لگ گئی ہیں, ورنہ یہ کافی زیادہ چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی یہ چل رہا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اس خاص دن میں ہمیں اس بات پر سوچنا پڑے گا اور بڑا دھیان دینا پڑے گا کہ اگر آپ اسی طرح کا سلوک کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ گرو نہیں کر سکیں گی, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی. مرد اور عورت کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں, کیونکہ خدا نے کہا دونوں ایک تن. تو جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے معاشرے کا, ہماری سوچوں کا, ہماری سمجھوں کا, ہماری عقلوں کا بہت زیادہ دخل ہے, اور ہم نے اسے ایسا کر دیا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح کو دیکھیں تو یسوع مسیح کی پیدائش میں عورت,
یعنی کہ وسیلہ مقدسہ مریم۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوتے ہیں تو خواتین، جب صلیبی راستہ میں ہیں تو خواتین، اور جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہاں پہ آپ خواتین کا ایک خاص رول دیکھیں گے یسوع مسیح کی زندگی میں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک اگزامپل چھوڑی ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح سے ایک خاتون کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔